अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी यज़्कुरुकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। लहद में इश्क़ रुख़े शहकदार लेके चले, लहद में इश्क़ रुख़े शहकदार लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। हम और आप थोड़ी देर से इस महफिल में बैठे हैं, अल्लाह वालों का जिक्र सुन रहे हैं। आला हज़रत ने एक शेर में पूरी हकीकत को बयान कर दिया कि जिंदगी को अगर अच्छा चाहते हो और आने वाली नस्लों के लिए अगर छोड़ के जाना चाहते हो तो अल्लाह वालों की सीरत को अपनाओ, अल्लाह वालों के नक्शे कदम पे चल जाओ, यही तुम्हारी दुनिया और आखिरत की मेराज है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, और जिना बनेगी मुहिब्बानी चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले, और रज़ा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे, तुमाओ राह के इतना दिमाग लेके, तुमाओ राह के इतना दिमाग लेके। माशाअल्लाह, महफिल की रौनक, महफिल की नूरानियत, ये महफिल ही खुलूस पर मबनी है। हमारे जनाब शरीफ भाई, हम उलमाए बहरुल इरफान खन्नौज से चल के यहाँ आए, ये उनका एहसास समझते हैं, क्योंकि मेरे मुर्शिद इस बात की वसीयत की थी कि कभी किसी शहर में जाना, किसी जगह में जाना, तो ये देख लेना कि अगर जाना तुम किसी के लिए, कोई भी तुम्हारा काम हो, लेकिन अगर उस शहर में कोई बुजुर्ग रहता हो, कोई बुजुर्ग का मज़ार हो, तो नियत वहां की करके जाना। तो ये उनका एहसान है कि उनके यहाँ शादी में आने की वजह से ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ हाजिरी का शर्त, और ये हिंदुस्तान को फख्र है कि इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक इमाम तरीक़त मौजूद, खास तौर पे इस राजस्थान को फख्र हासिल है। माशाअल्लाह, सफर की शुरुआत भी सरकार बहरुल इरफान के मज़ार से हुई और ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी देते हुए ये काफिला आपके शहर में पहुंचा और आपने समाअत फरमाया। मुकर्रिरीन शोरा की ज़बानी तो आपने कलाम और तकरीरें सुनी होंगी, लेकिन बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में, बड़ी बड़ी महफिलों में वो रंग नहीं दिखाई देता जो आज इस मस्जिद की महफिल में रंग। हज़रत अल्लामा मौलाना आसिफ रज़ा साहब माशाअल्लाह हमारे उस्ताद भी हैं और रिश्ता भी इनसे जुड़ा हुआ है। हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी ज़ियाउल कमर साहब से पहले हज़रत अल्लामा मौलाना मुल्क़ैस साहब का कलाम भी आपने समाअत फरमाया होगा। अल्लाह ने इन्हें इल्म से भी नवाजा है, अमल से भी नवाजा है, लेकिन इस इल्म और अमल के साथ जो सबसे बड़ी चीज जुड़ी है वो फैज़ान बहरुल इरफान। न तो अल्लाह जब इतना इल्म दे दे तो इस सादा लिबास में उलमा नहीं मिलते। अल्लाह जब इल्म देता है, इल्म ज़ाहिर देता है, तो जुब्बा भी देता है, कुब्बा भी देता है। जब वो दस्तार पहन के अवाम के सामने जाते हैं तो अवाम पे भी उनका एक रोब दिखाई देता है, लेकिन इल्म ज़ाहिर की इतने बड़े मालिक होने के साथ जो एक सादगी है, ये सब सोहबत बहरुल इरफान का। और ये बुजुर्गों की तरफ इस महफिल को मंसूब किया गया है, तो महफिल से हम और आप ने जो कुछ सुना है, अब वक्त है कि उस पर अमल किया जाए। जिक्र और फिक्र के ताल्लुक से, बुजुर्गों की सीरत के ताल्लुक से आप सुन रहे हैं। एक जिक्र के ताल्लुक से एक आखिर वाकया मैं आपसे बयान करके बस हम लोग खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ेंगे। जिक्र बस दो चीजें जो
جو ہمارے بزرگوں نے اپنائی، جو ہمارے اسلاف نے اپنائی، ایک اللہ کا ذکر اور سنت رسول۔ ان اللہ والوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ جو عمل کیا، ان سنتوں میں سب کچھ ہے۔ انسان کو نفع پہنچانا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ آج ہم اور آپ اس مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہیں، یہ ہمارے اسلاف نے ہمیں دیا تھا۔ ایک شعر نہیں آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ تو ہمارے نبی نے کوئی بادشاہ نوکر کا وہ پہاڑا ہمیں نہیں پڑھایا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں ہمیں اکٹھا کیا تو نہ کسی کو نوکر رکھا نہ کسی کو بادشاہ رکھا، ایک سب میں کھڑا کر دیا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل ملا لیں، ہم ایک دوسرے کو نفع پہنچانے کا کام کریں، ضرر پہنچانے کا کام نہ کریں۔ ہم اپنے مومن تقریر سن رہے تھے، ایک جملہ، ہم آج اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہیں، ہم دوسرے کے سکھ سے پریشان ہیں۔ لیکن یہ چیز جس دن ہماری دور ہو گئی کہ ہمارا اگر کوئی مومن بھائی ترقی کر رہا ہے تو ہمیں خوشی ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ اس دن ہم بھی ترقی کریں گے۔ حضرت منصور اس ذکر کے تعلق سے، حضرت منصور ابن عمار کی عمر قریباً 90 سال ہوئی جب ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے زندگی میں 20 سال کی عمر سے 70 سال تک ایک رب کی پہچان کروائی، ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، ہزاروں لوگوں کو خدا کی طرف بلایا، اللہ اس کے رسول کی پہچان کروائی۔ 70 سال تک اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جب ان کا انتقال ہوا، قبر میں گئے، فرشتے آئے، فرشتوں نے کہا من رب کا۔ حضرت منصور کا چہرہ لال ہو گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت منصور فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میں 20 سال سے ایک رب کی، ایک خدا کی پہچان کرا رہا، ہزاروں نے ہدایت حاصل کی، ہزاروں نے اللہ کو پہچانا، اللہ کی وحدانیت کو پہچانا۔ 70 سال تک میں نے یہ کام کیا۔ جس نے 70 سال تک یہ کام کیا ہو، آج جب وہ قبر میں آیا ہے تو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ جس نے 70 سال تک رب کا پتہ بتایا ہو، آج تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ تمہارا رب۔ یہ واقعہ ہے، مولانا صاحب نے سرکار بحر العرفان تعزیت نامہ جو پیش کیا اس میں نقل کیا، اور اس کے بعد وہ بحر العرفان کے بارے میں بھی یہی فرمایا۔ انہوں نے فرشتوں سے یہ کہا کہ 70 سال سے میں خدا کی پہچان کرا رہا ہوں، آج تم مجھ سے پوچھ رہے ہو میرا تمہارا رب کون ہے؟ فرشتوں نے حضرت منصور سے کچھ نہیں کہا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ رب فرماتا ہے میرا بندہ منصور صحیح کہتا ہے، تو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی صاحب کشف تو نہیں ہوں، لیکن یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سرکار بحر العرفان کی قبر میں جب فرشتے آئے ہوں گے، جب فرشتوں نے کہا ہوگا من رب کا، تو سرکار بحر العرفان نے بھی یہی جواب دیا۔ آج یہ جماعت دیکھ رہے ہیں، آج ذکر و فکر کی جو حلاوت اور جو خلوص اللہیت ان کی تقریروں میں، ابھی مولانا اشرف صاحب کو ہم کافی دیر سے دیکھ رہے تھے، ان کے آنسوؤں کو بھی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے صحبت تو نہیں اتنی اٹھائی، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ ان کے دل میں سرکار بحر العرفان کی محبت بھری، جن کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو اس کی قسمت میں شقاوت نہیں ہوگی بلکہ سعادت۔ جنہوں نے سرکار بحر العرفان سے کچھ حاصل کیا ہے، آج وہ دنیا میں کچھ کر کے دکھا۔ تو ہمیں آپ کو بھی وہی کرنا ہے جو غریب نواز نے کیا تھا، جو مجدد الفسانی نے کیا تھا، جو غوث اعظم نے کیا تھا۔ انہوں نے صرف اللہ کا ذکر کیا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر مکمل عمل کیا تھا، تو آج یہ لوگوں کے دلوں میں بھی زندہ ہے، ان کی قبریں بھی زندہ ہیں، اور ان کے قبروں پہ ہم اپنے دلوں کو چھپائیں۔
تو ہمیں آپ کو بھی وہی کرنا ہے جو ہمارے اسلاف نے ہمیں دیا ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کا وہی شعر اس پہ کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے گے۔ جب ہم یہ سراغ لے کے چلیں گے بزرگوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں عملاً ہوگا تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری قبر بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت۔ ورنہ دنیا سے سب کو جانا ہے، آپ بند ہوتے ہی پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں کیا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بزرگوں کی سیرت کو نہ اپنایا، بزرگوں کے طور طریقے کو نہ اپنایا، تو یہ دنیا چند دن کی ہے زیب و زینت سے، ہم اس سے نکلیں گے دنیا سے، ہماری آنکھیں بند ہوگی، قبر کی منزلیں جب ہمارے شروع ہوں گی تو حقیقت ہمارے سامنے ہوگی، اور پھر تمنا کریں گے کاش مجھے ایک بار پھر دنیا میں بھیجا جاتا تو میں اللہ کا ذکر کرتا، اس کے رسول کا ذکر۔ انشاءاللہ تہیہ کر لیجیے اس محفل سے۔ آج اگر دو بندے بھی تیار ہو گئے ذکر والے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ محفل کرنا کامیاب۔ محفل کی رونق تو بتا رہی ہے کہ انشاءاللہ یہ یقین ہے کہ غریب نواز اس محفل میں ہوں گے، بحر العرفان اس محفل میں۔ ہم خلوص کے ساتھ اگر بیان کر رہے ہیں تو محفل تو ہماری کامیاب ہے، ہمارا کہنا کامیاب ہے، ہمیں کہنے کا ثواب تو ملے گا، آپ کریں یا نہ کریں، لیکن اگر کچھ آپ عمل کر لیں گے تو آپ کی بھی آخرت اچھی ہوگی، آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی۔ اور یہ بھی تہیہ کر لیجئے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی جب شادیاں کریں گے تو شادیوں سے پہلے سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کے نام پر ہم ایسی محفلوں کا انعقاد کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو جائیں سلام۔